صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ملت ابراہیمی عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مطلب جس طریقے سے انہوں نے کفر اور شرک سے مقابلہ کیا اسی طریقے سے کفر اور شرک سے مقابلہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور ملک کا بادشاہ اور اس کے جاننے ماننے والے بڑے بڑے ہتھ کنڈے یہ سب لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شرک سے اور کفر سے خود بھی بچے رہے اور انسانیت کو بچانے کی کوشش کی۔ اور وہی ملت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا۔ ہم لوگ اس وقت میں ملت ابراہیمی پر ہیں۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ کا طریقہ اس امت میں رائج ہوگا۔ جیسے یہ حج کا موسم ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم، اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ملت ابراہیمی پر جو ہے پیدا فرمایا۔ یہ ایک بات ہمیں سمجھنا ہے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کے دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ میری بات لوگ سمجھیں، تو اس کے لیے اچھے موقع کے تلاش میں رہتا ہے کہ کیوں سے موقع پر بات کہی جائے تو یہ میری بات مان لیں گے۔ تو اس طرح کے موقعوں میں یہ ایک بہترین موقع ہے، الوداع کا موقع، بہترین موقع ہے
الوداع کا موقع. بات اثر انداز ہونے کے لیے، بات اثر کرنے کے لیے، بات دل میں اترنے کے لیے الوداع کا موقع بہت عمدہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے زبان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے آپس کے اپنے لوگوں میں، اب تو یہ فون کا زمانہ آ گیا، تھوڑا سا پہلے کا زمانہ آپ سوچیں. کوئی آدمی گاؤں گیا، نانی کے گاؤں، خالہ کے گاؤں، وہ لوگ پوچھتے ہیں ہاں سب اچھی طرح ہیں؟ ہاں اچھی طرح ہیں. کیا بولے آتے خو تو؟ یعنی جب تم گھر سے نکلے سب سے آخر میں وہ لوگ تمہارے کو کیا بولے الوداع کے وقت میں، وہ بات یہ اہتمام کے ساتھ پوچھتے، وہ بات یہ اہتمام کے ساتھ پوچھتے. اب یہ جانے والا بولتا ہاں اماں بولے بڑیاں بنا کو دینا کہتے، ہاں اماں سب کو سلام بولے اور سب کو یاد کریں بولے، جو بھی بات ہے انہوں بولتے ادھر سے، اور اسے وہ لوگ بھی دھیان سے سنتے، وہ لوگ بھی دھیان سے سنتے، کیونکہ وہ جو بات تھی وہ الوداعی بات تھی، اور اس بات کے بعد میں کوئی دوسری بات نہیں تھی. اب ہماری ضرورت کی دیکھ لو، اب بقرعید ہوتی ہے، اب چھٹیاں آتی ہمارے، اب چھٹیاں سے پہلے کیا کرتی، مدرسے کے استاداں تھوڑی ترغیب دیتی. 15 دن کی چھٹی ہے. جب بچے مدرسے میں رہتے ہیں استادوں کو یہ رہتا ہے بھئی ہمیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں بول لیتے رہیں گے، ہمیں کبھندے ان کو بول لیے جا، ہمیں کبھندے بھی ان سے عمل کرا لیے جا، ہمیں کبہتے بھی ان کو اچھے انداز میں رکھ لیے جا. تو اس بات کو جو ہے ایک سرسری لے کر چلتے رہتے ہیں، استاد بولتے رہتے ہیں اور بچے مانتے رہتے ہیں. لیکن جب نمبر آتا چھٹیوں کا اور گھر جانے کا، اب آخر کی بات رہتی، دیکھو آخر کا جو بیان رہتا دیکھو وہ بہت اہم رہتا. ہاں دیکھو ماں، گھر جا کے نمازاں پڑھنا، گھر جا کے ذکر کرنا، گھر جا کے تلاوت کرنا، گھر جا کے پردے میں رہنا. اب بچے گھر جانے کے بعد بولتے کہ ہاں ہمارے استاد، ہمارے مولانا، ہمارے حضرت مدرسے سے بھیجتے خود یہ بات بول کو بھیجی، انہوں نمازاں پڑھو بولی اور پردہ کرو بولی اور قرآن پڑھو بولی. اور تھوڑے استاداں کیا کرتے بیچارے کہ انہوں تھوڑا ہوم ورک بھی دیتے گھر پر کرنے کا کام، کہ آتے خود کیا بولے، ہاں اتنے سبقہ یاد کر لے گا بولی اور کاپی میں اتنے چیزیں لکھ لے گا بولی. بات دل میں اترنے کے لیے الوداع کے وقت میں جو بات کہی جاتی ہے اور وہ بات بالکل دل میں اتر جاتی ہے، بالکل دل میں اتر جاتی ہے. اب اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اگر بوڑھا ہو جائے، اگر کوئی آدمی اگر زیادہ عجوز ہو جائے تو انہوں کیا بولتے رہتے دوسرے آدمیوں کو، ہاں میں گئی تو میرے بچوں کا اچھا دیکھ لو، ہاں آگے ماں میرے بچوں کا اچھا دیکھ لے گے، ہاں ارے بھائی میرے بچوں کو دیکھتے رہو بھائی، میں رہتوں کی جاتوں کی. یعنی کون تو بوڑھے ہو کر اسپتال میں پڑے تو ایسا بول لیتے. اب انہوں دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی کہ وہ باتیں یاد کرتی کہ ہاں میرے اماں زندہ تھی تو یہ بولی تھی، ہمارے ماموں کو اچھا دیکھ لے بول کو بولی تھی. تھوڑے لوگ رشتے لگاتی، بیچاری نانی بوڑھی، دادی بوڑھی مرنے سے پہلے بولی رہتی ہے کہ ہاں یہ بچے کو، یہ بچی کو دیکھو کریں گے بول کو. بڑے ہوئے واسطہ لوگ بول لیتی دیکھو مرتے خود ہمارے اماں بھی بول کو گئی تھی یہ بچے کو بچی کو دینا بول کو.
الوداعی جو بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ آخر میں جو بات کہی جاتی ہے، پہلے کے بات آپ بھول گئے تو بھی لاسٹ میں بولے سو بات یاد رہتی ہے۔ اس واسطے مدرسے کی چھٹی کرے تو بھی تھوڑا بیان کر کو سمجھا کو بھیجتی، تاکہ بچے گھر جانے کے بعد ادب سے چلنا بول کو، گھر جانے کے بعد دین کی رعایت کے ساتھ چلنا بول کو۔ تمہاری ایک بات اور معلوم کی نہیں کی، بچیاں شادیاں ہو کو جاتے رہتی ہیں، شادی کر لے کو رو رو کو ہنکیاں سجا لے کو پاپو، اور وہ سب بھی ہے سو نہیں سو وہ جلوے گلوے ڈال لے کو جاتے کو تو، اور اس کی اماں کی اس کی نانی کی بولتی ہے اگے ماں اچھی طرح ہو گے، ماں ہاں اچھی طرح ہو، تیری ساس کو اچھا دیکھ لے، کون کی نیک آدمی ہے تو ایسا بولتی۔ نہیں تو اکثر آدمیاں کیا بولتی آخر وقت میں، ہاں کیا کیا کس سے کیا ڈرنا کو، 2 لاکھ کٹنم لگ جاتی ہے تو کیا بھی نہیں، پہلے سے عادت ڈال لینا کو اوپر پڑھنے کی، ہاں کون تو کیا تھا بولے تو جھٹ پھٹ بول کو بول ڈالتے رہو۔ اب بھائی بچیاں شادی کر لے جاتے، سنو وہی بات دماغ میں لے جاتی، اب گئے سو پہلے دن دوسرے دن ہی چو، اور کون تو کیا تو بولے تو ٹھک بول کو جواب دے جاتے، کئی بولے تو لاسٹ کو جاتے خود بول کو بھیجے نہیں، وہ بات ایک دم اثر کرتی ہے، لاسٹ کو جاتے خود بول کو بھیجے نا، وہ بات ایک دم اثر کرتی ہے۔ الوداعی بات جو ہوتی ہے، آخری بات جو ہوتی ہے، وہ بات بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اور اس اثر کی وجہ سے وہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ لیکن میرے محترم ماں بہنوں، تم لوگ ایسا مت کرو، جب تمہاری بچیاں شادی ہو کر جانے لگے ان کو اچھی الوداعی کرنا، الوداعی موت تک یاد رکھنا۔ جب تمہاری بیٹی ساس کے گھر جا کے بوڑھی ہو گئی، جب وہ بوڑھی ہو جائے تو وہ اپنے بچیاں کو بولنے سر کی بات بولنا تمہیں، میں شادی ہو کو آتے ہو تو میری ماں بولی تھی بیٹا یہ میرے کو بول کو بولنا، ایسی بات بولنا۔ لڑائی کی بات، توڑانے کی بات، جھگڑے کی بات، فساد کی بات، تکبر کی بات، اس طرح کی باتیں ساس کے گھر کو جاتے وقت میں الوداع میں مانو، خالانو، دادینو، پھپھونو بول کو نہیں بھیجنا، بول کو نہیں بھیجنا، اچھے باتیں بول کو بھیجنا۔ دیکھ بیٹا کتنا ہے تو بھی ہمیں 20 سال اس دیکھ تجھے پالنے کا، کہتا ہے تو بھی 15 سال اس دیکھ، زیادہ سے زیادہ کا تو 25 سال کے اندر اس دیکھ، اس کے بعد کے جو 50 سال ہے، اس کے بعد کے جو 60 سال ہے، اور اس کے بعد کے 40 اور 5 سال ہے کہ بیٹا تیرا گھر وہی ہے اور تو وہیں زندگی گزارنا، اور جس گھر میں جا رہی ہے ان لوگوں میں تجھے زندگی گزارنا۔ بیٹا تو نماز پڑھتے رہو، تیرے ساس کے گھر میں کوئی نماز پڑھیں دے نہیں پڑھیں دے، تو نماز پڑھتے رہو۔ بیٹا جب تو تیرے ساس کے گھر گئی تو اجتماع کو بھی جاتے رہو، بیٹا جب تو تیرے ساس کے گھر گئی تو پردہ بھی کرتے رہو، بیٹا کبھی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی سچ بولنا اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کو تیرے میں ملا لینا، چھوٹوں کے برابر ہو جانا اور بڑوں کو جو ہے ادب کرنا۔ کوئی ہے آج ایسا الوداع میں بول کر بھیجنے والی؟ قرآن کی تفسیر تو ماشاءاللہ چلتی ہی ہے، بھئی تفسیر کا خلاصہ بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس طرف ہماری زندگی کو ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ الوداع کے وقت میں ایسی بات بولنا کہ جب الوداع ہو کر جو جانے والا آدمی کہ اگر وہ بوڑھا ہو گیا تو بھی
کہ انہوں وہ بات یاد رکھ لے کو بول لینا پھر کہ ایسا بولے تھے وہ، ایسا بولے تھے۔ میں مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ہماری دادی بیچاری بہت بوڑھی اور عجوز ہو گئی تھی کہ دادی میں پڑھ لینے جاتا ہوں، کوئی سے کم جاتا ہے بات دلی جاتا ہوں دادی، ہمیں کھیڑے گاؤں والے بیچارے اور ان کو اسی حساب سے ہمارے بات آتے، دلی جاتا ہوں دادی میں، ماں اتنی دور جاتا ہے بیٹا۔ تو ہماری دادی بولے تھے اس وقت میں کہ بیٹا استاداں کیسا بولیں گے ویسا سنو، اچھا پڑھ لینا، دیکھو استاداں کیسا بولیں گی ویسا سننا۔ جو بچے استاداں کی بات سنتی انہوں اچھے پڑھتی بیٹا۔ میں واپس آنے تک ہماری دادی نہیں تھی، ہماری دادی کی وہی بات یاد رہ گئی مجھے جو سب سے آخر میں بولی تھی، جو سب سے آخر میں بولی تھی وہی بات یاد رہ گئی۔ میرے محترم ماں بہنوں، الوداعی باتیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم اپنے بچوں کو الوداع کرتے ہیں اپنے سسرال کے گھر یا کہیں اور سفر پر، تو سفر کے متعلق اور جو ہے ضرورت کے متعلق اچھی نصیحت کی باتیں بول کر بھیجنا، اچھی نصیحت کی باتیں بول کر بھیجنا۔ جیسے ابھی حاجی گئے تو حاجیوں کو کیا بول کر بھیجتے ہیں کہ احکام اچھے پورا کرنا، ہمارے حق میں دعا کرنا۔ جب وہ حاجی ادھر جاتے، جب تمہارے کو یاد کرتے تو کیا بولتے ہیں کہ ماں انہوں ایسا بولے تھے۔ تھوڑے لوگ ایسے بھی رہتے لاڑ پیار کے، انہوں کیا بولتی کہ وہاں سے میرے کو ایک سننے کی چین لے کے آؤ، میرے کو 1 کلو کھجور لے کے آؤ، میرے کو ایک جانماز لے کے آؤ، میرے کو ایک تسبیح لے کے آؤ۔ جب وہ لوگ وہاں جاتی وہ بات یاد رکھ لیتی، کیونکہ الوداع کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے، وہ بیان کرنے کے قابل ہوتی ہے، وہ بات یاد رکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اس بات پر عمل بھی کرتا، اس بات پر عمل بھی کرتا۔ اسی طرح کی ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو پیدا کیے، اور نبیوں کی انسانوں سے الگ شان ہوتی ہے، انسان کی شان الگ ہوتی ہے اور انسانوں میں نبیوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ اور اس میں سے ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے بولے تو ہمارے جیسے لوگ مرے تو اسرائیل علیہ السلام کو فوراً پکڑ کو دالک چلے آتے، کسی بھی کیا بھی بولتے نہیں۔ لیکن جب نبیوں کو جب لے جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس آ کر اجازت مانگتے، اے نبی جی اللہ تعالیٰ آپ کو ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے یا ابھی چند دن دنیا میں رہیں گے، یا ابھی چند دن دنیا میں رہیں گے۔ اسرائیل آ کر پوچھنے سے نبیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری موت اب کب آئے گی۔ اسرائیل آ کر پوچھنے سے معلوم ہو جاتا ہے نبیوں کو کہ میری موت کب آئے گی۔ یہ نبیوں کے لیے خاص بات ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی۔ علامہ انور شاہ الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب بھی کوئی ان سے جدا ہوتا
تو کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کرتے، ہاں دیکھ بھائی تو ایسا کر لینا کہ روزانہ 2 پارے کی تلاوت نہیں چھوڑنا، ہاں دیکھ بھائی تو ایسا کرنا کہ چہرہ اور تھوڑا سا بڑا کر لینا، کہ کیا پتہ یہی بات تمہاری ہماری آخری ہو جائے۔ جب بھی کسی سے جدا ہوتے تو کچھ نہ کچھ اچھی بات بول کر ان سے جدا ہوتے، اور یہ بھی کہتے ساتھ میں شاید یہی بات ہماری تمہاری آخری ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور اپنے کلام مجید میں یہ ایک بات ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک آخری بات ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک نبی کی آخری بات ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اور کیا وصیت اور کیا نصیحت اور کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کو اپنی موت کا وقت تو معلوم رہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آ کر سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اس لیے انہیں ان کی موت یاد رہتی ہے کہ میں کب مرنے والا ہوں اور کس وقت میں جانے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ شروع سے پارہ آپ سن رہے ہیں، اور یہود و نصارہ اور کس کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اور کیا کیا قید اور مکر کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اسلام کو مٹانے اور یہودیت اور نصرانیت کو بڑھانے کی فکریں اور تدبیریں کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اور جو ہے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کو سچے راستے پر یعنی کہ اسلام پر اور دین اسلام پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا باتیں ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ ان آیتوں کا یہ تسلسل ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم موجود نہیں تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت تھا، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اے میرے بیٹو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان بیٹوں نے کہا تھا، اے ہمارے ابا جان، تمہارے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور تمہارے آبا و اجداد کی ہم عبادت کریں گے، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، اور وہ معبود اکیلا ہے، ایک اکیلا ہے، اور ہم اسی کی تابعداری کریں گے، ہم اسی کی تابعداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودی اور نصرانی لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودیت کی کتابوں میں، نصرانیت کی کتابوں میں یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی اس نصیحت کا ذکر موجود ہے، وہ ان کو پہلے سے معلوم ہے، ان کے کتابوں میں ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا بولے تھے؟ کیا تمہارے کو معلوم نہیں یعقوب علیہ السلام آخر وقت میں کیا بولے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا بولے تھے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ ایک اکیلے کی عبادت کریں گے۔ اب تو تم 360 کے ساتھ ہو کہ پھر تم سچے دین پہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اب تمہارے پاس 360 معبود ہیں، تم سچے دین پہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اور یعقوب علیہ السلام اور جو ہے ان کی اولاد کو بلا کر آخری وقت کی نصیحت یہ کی تھی کہ انہوں نے کہ تم کون سے معبود کی عبادت کرو گے؟
اور انہوں نے کہا تھا وہ ایک اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ اب تم 360 کو مانو بولے تو پھر یہ تمہاری کیسی عبادت ہے؟ یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، اور تم کس طریقے سے اس کے اندر پھنس گئے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آخری نصیحت کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، دیکھو یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ آج کل ہماری عورتیں کیا کرتے بیچارے کہ میں مر گئی تو میری بچی کو ذرا جو ہے آسرا حناول کو تھوڑا گھر لکھ کے دیتے، جنگل لکھ کے دیتے، معلوم ہو کہ نہیں معلوم کہ تھوڑے پیسے جمع کر کو دے کے جاتے، اور کم سے کم ایسا بولتے ہوئے ماں کا سننا بیٹی کے لیے بول کے جاتے، یا ایسا یعنی کہ آج کل کے لوگ جب آخری وقت میں جب نصیحت کرتے کہ ایسی نصیحت کرتے جو دنیا کے لیے ہو، لیکن نبی اور نبوت کی شان یہی ہے کہ وہ آخرت کی جو ہے ترغیب دے رہے ہیں، آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کو آخرت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور ان کی آخری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھیں، دیکھو آخری بات کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے سمجھ جاؤ جب بھی تم کسی سے جدا ہوگے اچھی بات کر کے بھیجو، لڑائی جھگڑے کی بات کر کے مت بھیجو۔ لوگ بولتے رہتے ہیں ہاں دیکھتے رہو کیا کیا کرتے رہتی ہیں کہ ہاں جتن سے رہو ان کیا تو تیرے کو کرا ڈالیں گے، ایسے باتیں بنا کر بھیجے تو پھر وہی نظریے سے لوگ دیکھیں گے اور اسی میں فسادات پیدا ہوں گے۔ تیری سانس اچھی نہیں جتن سے دیکھتے رہو کہ تو بیٹی اسی نظر سے دیکھتی ہے۔ اب سانس خراب دکھنا تو ہے جب زندگی میں کیسا اینک لگا لے تو ویسا دکھتا، لال اینک لگا لے کو اجلے کپڑے کو دیکھے تو وہ کپڑا لال دکھتا، ہرے اینک لگا لے کو اجلے کپڑے کو دیکھے تو وہ کپڑا اجلا دکھتا۔ ماں ہوئی سنو، خالہ ہوئی سنو، پھپھو ہوئی سنو، دادی ہوئی سنو، دیکھو ماں 20 سال کو تیرا میرا کٹ گیا، اب جو ہے کب کی ایک بار تجھے آنا سو برس کو کی 6 مہینہ کو کی، اب تیرا گھر ہو، تیرا دار، تیری زندگی اب تیرے شوہر کا گھر ہے، ہم تجھے ودا کر کو بھیجتی ہیں، سب جنیاں سے اچھی رہو، اور تیری زندگی تو کتنا اچھا کر لی تو، اور تو اچھا جیتی ہے۔ ادھر کے باتیں اچھے باتیں بول کو بھیجنے کے بجائے نماز پڑھ، قرآن پڑھ، دعا کر، پردے میں رہو، ایسی اچھی باتیں بولنے کے بجائے لڑائی کے باتیں بول کو بھیجے تو وہ بیٹی اپنی پوری زندگی ماں کی اس بات کی وجہ سے خراب کر لیتی ہے۔ ماں میرے کو بول کو بھیجیے دبنا کو بول کو، میں کہے کہ دب تو شوہر ہی ہوتا ہے۔ ماں شوہر کتنا نرم، منہ میں جیپ نہیں سن رہا تو بھی کہ شوہر ہی بڑکو ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورت کا دبدبہ نہیں رہے گا، مرد کا دبدبہ ہی رہے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے کہ عورتوں کے دبدبے میں آ جاتے، مرد کی بات چلنے نہیں دیتے، بیچارہ ادھر ماں کو دیکھ سکتا نہیں اور ادھر جو ہے بیوی کو دیکھ سکتا نہیں، پریشان ہو جا کو لاسٹ کو ماں بولتی ہے بیٹا تو میرے ساتھ آیا تو تیرا جینا خراب ہوتا، مجھے چھوڑا تو بھی پرواہ نہیں، تیرے بیوی کے ساتھ تو چلے جا بولتی، زندگیاں ٹوٹ جاتی، گھراں ٹوٹ جاتی۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں، پوری زندگی میں تمہیں کیا سکھا لیتی ہیں کہ کیا بول لیتی ہیں کہ میری اس آیت کے طرف سے یہ درخواست ہے کم سے کم آخری بات تو بھی اچھی بات بول کو بھیجو، کم سے کم آخری بات تو بھی اچھی بات بول کو بھیجو۔ اس آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تم اپنی اولادوں کو آخر وقتوں میں، الوداع کے وقتوں میں، جدا ہوتے وقتوں میں اچھی باتیں کر لیا کرو۔ یہ نبی ہیں، نبوت کے شان سے بول رہے ہیں، ہم عام آدمی ہیں اور اپنے طریقے سے اچھے باتیں ہمیں بول لینا۔ تو اس آیت کا تسلسل جو ہے کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ
جو یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جو بولے آخری نصیحت کی بات وہ یاد دلا رہے ہیں۔ اور ان کے بچوں نے کہا تھا ہم اسی معبود کے عبادت گزار رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ میرے محترم ماں بہنوں کسی کی نیکی دوسرے کے لیے کام نہیں آئی گی۔ اگر کوئی یہ سوچے ہماری بچی مدرسے میں پڑھتی ہے کہ میرے لیے بھی اس میں سے کچھ ہوگا، کہ نہیں، حساب قبر میں 3 سوال تمہارے سے بھی ہوں گے، قبر کے 3 سوال تمہاری بیٹی کو بھی ہوں گے اور قبر کے 3 سوال ماں کو بھی ہوں گے۔ اگر کوئی یہ کہے میرا شوہر عالم ہے، میرا شوہر جماعتی ہے، میرا شوہر اللہ والا ہے، تو بیوی کو کام نہیں دے گا۔ روایت تمہیں بھی سن کو رہتی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال ہو گیا تو قبر کے کھودنے کے بعد ایک منادی نے کہا قبر کے پاس جا کے، اے قبر مبارک ہو، تیرے اندر تجھے پتہ بھی ہے تیرے اندر کون آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور بی بی فاطمہ آ رہی ہیں، اور حسنین کی ماں آ رہی ہیں، اور شیر خدا علی کی اور جو ہے بیوی جان آ رہی ہیں، اور خاتون جنت کا لقب جسے رسول اللہ نے دیا ہے اور وہ تیرے اندر آ رہی ہیں، مبارک ہے اے قبر تیرے لیے۔ تو اللہ نے اور زبان قال اور زبان حال قبر کو عطا فرما دیا، اور تو قبر کے اندر سے آواز یا قبر سے آواز نکلی کہ اے وہ بندے، اے وہ منادی، میں آنے والی کی یہ نہیں دیکھوں گی یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے اور یہ کون ہے، میں یہ دیکھوں گی اس کے اعمال نامے میں کیا ہے۔ اس کے اعمال نامے میں کیا ہے۔ یہ بات کئی بولیں گے تو یہودی نصرانی جتنے لوگ تھے وہ سب انبیاء کی اولاد ہیں، وہ سب نبیوں کی اولاد ہیں۔ ان کو کیا تھا کہ تو دل میں ہمیں کیا لے رہے، ہمیں بخشیاں تھیں، ہمارے باپ دادا سب نبیاچ نہیں کیا، ہمارے باپ دادا سب بھی نبیاچ نہیں کیا بولنے کا غرور ان کے دل میں تھا یہود و نصارہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو توڑنے کے لیے بولتے ہیں یہ بات۔ تمہیں بولیں گے ہماری بچی مدرسے میں پڑھتی ہے، میں گھر میں نماز نہیں پڑھی تو بھی چلتا ہے، اب میرا مرد 40 دن جماعت میں گیا ہے، ان پڑھ کو آتا نماز ہو، میں گھر میں نہیں پڑھی تو بھی چلتا ہے، وہ بولیں گے کہ تمہیں تھوڑے بھائی کو کیا کرتی گا تو پجری کون تو بھکاری ہے تو کہ لے جا کے چاول لا کو دال کھا جا، تو اچھے چاول جو ہے ڈبے میں سے نکال کو بھکاری کی دال کھاتے ہیں۔ دوپہر میں ظہر کے ٹائم ہوا تو چلو میں نماز پڑھیں گے، نہیں لو میں آج چاول دال ڈالوں، نماز نہیں پڑھتی۔ دیکھو یہ عورتوں کا ترگڑا دیکھو کیسا آئے گی۔ صبح جو ہے اچھے چاول ڈبے میں کے ڈالے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کہتے، ہاں میں صدقہ کر ڈالوں اب مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تھوڑے بھائیکواں جو ہے شارٹ کٹ کے ایسے بھی راستے نکالتے، ایسا نہیں ماں، کس کے اعمال اس کے ساتھ۔ شوہر اللہ کے راستے میں گیا، اس میں سے تمہیں نیکیوں کا حصہ مل سکتا، تمہیں صبر کرتی ہیں، تمہیں تیاری کرا کو بھیجی، تمہیں ترغیب دے کو بھیجی، اور اس کے جانے کے بعد اللہ کے راستے میں تمہیں گھر میں سنبھالتی ہیں، اور بچی مدرسے گئی ہے اور بچی کا مدرسے کا کام تمہیں کرتی ہیں، اور بچی جانے کا غم تمہیں اٹھاتی ہیں، اور بچی اور جو مدرسے میں دین حاصل کرتی ہے اور اس کے جدائی کا غم تمہیں اٹھاتی ہیں، اس کی نیکی تو تمہیں ملے گی، لیکن میرے محترم ماں بہنوں سوال کا حساب تو دینا پڑے گا، سوال کا جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ جو یہودی لوگوں کو احساس تھا کہ ہمارے باپ دادا تو نبیاں ہیں اور جو ہے کہ اب ہمارے کو کیا بھی نہیں، ہمیں ان کے طریقے پر اگر ان کچھ پواں پڑھ لیتے زندگی گزار ڈالے تو اور ہمارے لیے جنت ملتی ہے، ان کو انہیں 360 کو رکھ لے کو اور روزانہ ایک کے پواں پڑھ لیتے ہوا اور جو ہے وہ اپنی شرک کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، دیکھو تلک امۃ قد خلت، وہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو نیک لوگ تھے اور دنیا سے چلے گئے،
جو ان کا کیا ہوا ان کو رہے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہیں ملے گا. تمہارا کیا تمہارے کو اور ان کا کیا ان کو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے سوال نہیں ہوگا ان لوگوں کے بارے میں اور ان کا سوال نہیں ہوگا تم لوگوں کے بارے میں. جب تم قبر میں جاؤ گے ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تیرے دادا کتنے بڑے اللہ والے تھے اور تیرا مرد کتنا بڑا اللہ والا تھا, تیری بیٹی کتنی بڑی اللہ والی تھی. یہ سوال نہیں کریں گے. قبر کے اندر سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک. یہی 3 سوال اس سے بھی ہوں گے, یہی 3 سوال تجھ سے بھی ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو اور ان کے باپ دادا نیک ہونے کا جو گمان تھا اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ ان یہودی اور نصرانی لوگوں کو طرح طرح سے سمجھاتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے شرک والی زندگی کی چھوڑ کر دین والی زندگی پر آ جائے. اب یہ جو کوششیں ہمارے لیے چلتی ہیں, یاد رکھو میری ماں بہنوں, اجتماع کا ہونا, مدرسوں میں تفسیروں کا ہونا, بچیوں کو مدرسوں میں پڑھانا, اللہ کے راستے میں جماعت میں نکالنا, یہ سارا کا سارا مقصد ایک ہی ایک ہے. وہ ہے ہم سب اللہ کے عبادت گزار بن جائیں. ہم سب اللہ کی ایک تائی کو جان لیں. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بن جائیں. کس بات سے ہمارا دل پگھلتا ہے کہ اس طریقے سے پگھلانا بول کے یہ کوشش ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. مدرسے میں پڑھا کو سمجھاتی ہیں تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے. 3 دن یا 40 دن جماعت میں نکال کو سمجھاتی ہیں تاکہ دل نرم ہو جائے. اجتماع میں بلا کو سمجھاتی ہیں تاکہ دل نرم ہو جائے. تفسیر میں بلا کو سمجھاتی ہیں تاکہ دل نرم ہو جائے. اور سب کے سب ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور زندگی اور ایمانی زندگی گزارنے والے بن جائیں. لیکن پھر بھی یہ جو یہودی نصرانی لوگ تھے کتنا بولے تو بھی نہیں سنتے تھے, کتنا بولے تو بھی نہیں سنتے. ان کی ضد ان کو ہوتی تھی, ان کی ضد ان کو ہوتی تھی. ادھر اللہ کی طرف سے آیتیں آتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے, پھر وہ جو ہے پھر نئے طریقے سے پھر دوسری بات ڈالتے تھے. اب تک کی آیات میں اور کس کس طریقے سے اللہ ان کی رعایت کری اور کتنے انعامات کریں اللہ ان پر, وہ سب تمہیں سنتے چاہتے رہتے. لیکن پھر بھی وہ یہودی لوگ یہ ایمان والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم یہودیت پر آ جاؤ. نصرانی لوگ یہ کہتے تھے تم نصرانیت پر آ جاؤ. یہ تب بولے تو بھی کیا کرتے تھے کہ تم یہودیت پر آ جاؤ اور تم نصرانیت پر آ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں. کیا بولنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہودی لوگ کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ, اور نصرانی لوگ کہتے تھے تم نصرانی ہو جاؤ, تم صحیح راستے پر آؤ گے. خود وہ راستہ بھٹکے ہوئے تھے, لیکن وہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے ماننے والوں کو یہ کہتے تھے اگر تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے, ہمارے طریقے پر آؤ گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم یہ کہو ان لوگوں سے، نہیں، ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں اور جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ہم بھی سیدھے راستے پر ہیں، ہم کوئی ٹیڑھے پر نہیں ہیں، ہم بھی سیدھے راستے پہ ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ ہے دیکھو ملت ابراہیم، شرک سے بچنا، یہ ہے ملت ابراہیم۔ یہودی کہتے ہیں تم ہماری بات کو مان لو اور جو ہے یہودی بن جاؤ، اور نصرانی عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ تم نصرانی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، سچے راستے پر آؤ گے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہودی اور نصرانی، تمہارے پاس تو ایک خدا ہے، یہ خدا سے کام نہیں چلتا، ہمارے 360 خدا ہیں تو بھی ہمارے کام نہیں چل رہے، تمہارے یہ خدا سے کیا چلے گا؟ تمہارا ٹیڑھا راستہ ہے اور ہمارے 360 کا صحیح راستہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ تم سیدھے راستے پر آنا چاہو تو یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے تم صحیح راستے پر آنا چاہو تو پھر نصرانی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ایمان والوں سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کہو ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جیسے میں پہلے ہی بتایا ابراہیم علیہ السلام یہ ایک اکیلے شرک کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت میں جو بادشاہ تھا اور وہ خود خدائی کے اندر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر کے اور میں خدا ہوں بول کے منواتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خدائی کے دعوے کے غرور کو توڑ کر یہ ایک اللہ کی وحدانیت کو اور انہوں نے بیان کیا تھا، اور اسی اصول اور قواعد کے ساتھ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ یہ ملت ابراہیمی ہے اور اس پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے آخری وقتوں میں اور اپنی اولادوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اچھے راستے کی وصیت کی ہے، اور ہم بھی اور جب کسی سے جدا ہوتے ہمیں بھی اچھی باتوں کی وصیت کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں چائے تو نہیں پیتا، خالی بسکٹ وغیرہ کھا رہا ہوں۔ ہاں دودھ ٹھنڈا، میٹھا نہیں۔